بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر حرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا گویا حضور کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیش میں تجارت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے۔ کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی، سب خوش رہتے۔ جو ایک بار آپ سے معاملہ کر لے، آپ پر موہت ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے اور جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا مال کر دیتے۔ آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑھی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دے دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ ایک بار عبداللہ بن ابی الحمص نے تجارت کے بارے میں کچھ معاملہ کیا۔ ابھی معاملہ پورے طور پر طے نہ ہوا تھا کہ عبداللہ کو کسی ضرورت سے کہیں جانا پڑا۔ اس نے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ آپ ٹھہرے رہے۔ آپ نے ٹھہرنے کا وعدہ کر لیا۔ اتفاق سے عبداللہ اپنے وعدے کو بھول گیا اور 3 دن تک نہ آ سکا۔ آپ برابر اسی جگہ ٹھہرے رہے۔ تیسرے دن عبداللہ کو اپنا اقرار یاد آیا۔ چونکہ وہ جانتا تھا کہ حضور وعدے کے سچے ہیں، اسی جگہ موجود ہوں گے، اس لیے وہیں آیا۔ اسے ڈر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس غلطی پر اسے ڈانٹ پھٹکاریں گے۔ وہ ہانپتا کانپتا وہاں آیا۔ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ اس نے آتے ہی بہانہ کیا۔ آپ کچھ نہ بولے۔ غصہ تو دور کی بات، صرف آپ نے اتنا بھر کہا کہ عبداللہ، تم نے مجھے پریشان کیا۔ میں 3 دن سے اسی جگہ موجود ہوں۔ اس کے بعد معاملہ طے ہو گیا۔ آپ کی دیانتداری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپے کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تو لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصلی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور امانت داری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیا۔ آپ کے اچھے اخلاق، پاک بازی، دیانت اور امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نفیسہ نام کی عورت کے ذریعے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھیں۔ ان کا خاندانی سلسلہ 5ویں پیڑھی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھیں، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھیں۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھیں کہ جب مکہ والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا۔ چونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، خوبصورت اور پاکیزہ اخلاق تھیں، قریش کے اونچے خاندان سے تھیں، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواست رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور کی امانت اور دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئیں کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم ہوئیں۔ ان میں حضرت رقیہ سب سے بڑی تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ حضرت کلثوم کا نکاح حضرت
عثمان غنی رضی اللہ سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ عثمان سے بیاہی گئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل، جعفر اور علی تھے۔ بال بچے دار تھے۔ تنگی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا اور ابو طالب بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس سے فرمانے لگے کہ چچا ابو طالب تنگی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ایک لڑکے کو آپ لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ حضرت عباس رضی اللہ نے منظور کر لیا۔ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب نے کہا، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس لے جائیں اور علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ نے ایک بھتیجے حکیم بن حجام تھے، دولت مند آدمی تھے۔ وہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو خرید لائے تھے۔ انہوں نے زید کو حضرت خدیجہ کو بھیٹ کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کر دیا۔ آپ نے اسے اپنے عزیز کی طرح اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ دنوں بعد زید کے باپ حارث اور چچا کعب اسے لینے کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نہایت عزیزی سے درخواست کی کہ زید کو یا تو آزاد کر کے ان کے ساتھ کر دیا جائے یا ان کی مناسب قیمت لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اگر زید آپ کے ساتھ جانے پر تیار ہو تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ زید کو بلوایا گیا۔ ان کے بعد حارث نے ان سے پوچھا، زید، کیا تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ زید نے جواب دیا، نہیں۔ حارث کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا، کس وجہ سے؟ زید نے جواب دیا، اگرچہ میں غلام ہوں مگر میں ایک بااخلاق اور مہربان کی خدمت میں ہوں جس کی عنایت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے اور میں ان سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ حارث کو غصہ آیا۔ اس نے کہا، بدبخت، کیا تو آزادی کو غلامی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں، میں نے ان میں ایسی بات دیکھی ہے کہ میں ساری دنیا پر انہیں ترجیح دوں گا۔